شب برات کی رات میں عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ اس کے متعلق یعنی شب برات پہ کیا عمل کرنے چاہیے، کیا نہیں کرنے چاہیے، یا کوئی اس رات میں کوئی خاص عبادت کرنی چاہیے، یا جیسے لوگ کہتے ہیں اتنی نفلیں پڑھو، اتنے روزے رکھو، اس کے متعلق تھوڑی سی آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو پیش کروں گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارا، او کما قال علیہ السلام۔ 15 شعبان جس کو لیلۃ البرات اور شب برات کہا جاتا ہے، احادیث میں شعبان کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر دعا جب مانگتے تو شعبان کا ذکر بھی فرماتے، وہ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسوا ہلال شعبان لی رمضان، کہ شعبان کا جو چاند ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھو، اس کا حساب کرو، اور رمضان کے لیے، چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کی تمہید ہے، شعبان رمضان المبارک کی تیاری ہے، اس کی خاص اہمیت احادیث کے اندر آئی ہے۔ پھر شعبان میں 15 شعبان کی یعنی 15ویں رات اس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ یہ لیلۃ البرات کہتے ہیں عربی کے اندر، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں شب برات، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک موجود ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ اسی طرح امام بیہقی کی شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378 پر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی درمیانی یعنی آدھے شعبان کی رات ہو، یعنی 15ویں شعبان کی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فقوموا لیلہا، تو اس رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ تو 15 شعبان کی رات کی عبادت اور دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، یعنی یہ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات یہ دھیان میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ روزہ رکھنا نہ فرض ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، اور نہ یہ رکھنا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھتا ہے تو اس شخص کو ہم یہ اچھا مانیں کہ ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے، یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھے یہ بہت اچھی بات ہے، رکھ لیں بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک سب کو توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو اس کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس رات میں یعنی شب برات کی رات میں عبادت نہیں کرتا تو اس شخص کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کہ یار، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا انسان ہے، بتاؤ عبادت نہیں کر رہا، آپ تو عبادت کی رات ہے۔ اس رات کے اندر کوئی بھی بالکل بھی خاص طور سے عبادت کوئی مخصوص نہیں ہے، یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں، رات کے آخر حصے میں اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ لیکن اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شروع سے ہی، جب یہ رات شروع ہوتی ہے، شروع رات میں ہی اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، تو اس سے یہ فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس رات کے اندر کوئی خاص عمل کیا ہو، کوئی خاص طور سے نماز، نفلی نماز، کوئی عبادت یا کوئی
جو ہے اجتماع کرنا یا مسجدوں کے اندر جماعت کی نماز کرنا یا اجتماعی لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی دعا کرنا، یہ اللہ کے نبی سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات کے اندر انفرادی طور پر یعنی بالکل الگ طریقے سے عبادت کرتا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی عبادت نہیں کرتا تو اس کے اندر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہتر بات ایک یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھ لے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے پوری رات عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔